سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول نبی، انہوں نے جوانی میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ زلیخا جیسی خوبصورت عورت جو عزیز مصر کی بیوی بھی تھی، اس نے ان کو اپنی طرف بلانا چاہا، سمجھے آپ، غلط ارادے سے، لیکن انہوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا، بہت پیچھا کیا، ضد کی، دھمکیاں دیں، بھاگ نکلے چھوڑ کے اس کو، باتیں آپ نے سنی ہوں گی، یہاں تک کہ جب معاملہ آگے بڑھا تو اس نے انہی پر الزا الزام لگا کر کے ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی تھی، الٹا الزام لگا کر کے جیل میں ڈلوا دیا، ایک مدت تک قید خانے میں رہے۔ اللہ نے ہمت اتنی دی تھی، قرآن میں لکھا ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ، اے میرے رب، السجن احب الی، جیل میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے، قید میں رہنا مجھے زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس کام سے جس کی طرف مجھے یہ بلاتے ہیں، یعنی جو کچھ مجھ سے یہ کرانا چاہتی ہے اس کے بجائے مجھ کو جیل زیادہ اچھی رہے قید میں، سمجھے آپ۔ اس نے اپنی پاور کا استعمال کیا، جیل میں ڈلوا دیا، اس کے بعد میں جیل سے نکالے گئے بڑی شان کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ۔ جو بادشاہ وقت تھا اس نے کوئی خواب دیکھا، جیل میں ان کے ساتھ کچھ لوگ رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ جیل میں ایک آدمی ہے وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، کہ جلدی جاؤ پوچھ کے آؤ۔ جب بتائی تعبیر تو بادشاہ کو پسند آئی، کہ بلا کے لاؤ، اپنے پاس بٹھاؤں گا اس کو۔ کارندے گئے کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، آپ کا مرتبہ اونچا ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی بڑی ہمت سے کام لیا اور فرمایا ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ایسے نہیں جاؤں گا، ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے مجھے دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ لی تھی کہ انہوں نے مجھے کیسا پایا۔ زلیخا کی جب بدنامی ہوئی تو اس نے مصر کی عورتیں جمع کر کے ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں لیمو دے دیے تھے، حضرت یوسف السلام کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ دیکھ کر کے ایسی محو ہو گئیں، ایسی گم ہو گئیں، کھو گئیں، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ان کے لیمو کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اتنی محو ہو گئی۔ سب ثقیبوں سے وہ ناخوش پر زنان مصر سے ہیں زلیخا خشک محو ماہ کنعاں ہو گئی۔ کہ جن عورتوں نے مجھ کو دیکھا تھا ان سے پوچھو کہ انہوں نے مجھے کیسا پایا۔ نظریں بتا دیتی ہیں، نظروں سے انسان پہچان لیا جاتا ہے کہ غلط ہے کہ صحیح، سمجھے آپ۔ مجھے کیسا پایا انہیں، ایسے نہیں جاؤں گا جیل سے۔ انہیں قید خانے کی مصیبتیں اٹھانے والوں کو جب چھٹی ملتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، جلدی سے نکل جاؤں، لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ایسے نہیں جاؤں گا۔ ایسے گیا تو لوگ کہیں گے کہ غلط آدمی تھے، بادشاہ کا خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے جیل سے نکال دیے گئے، نہیں ایسے نہیں جاؤں۔ بلاؤ عورتوں کو، پہلے عورتیں جمع کی گئی، ان سے پوچھا گیا تم نے یوسف کو کیسا پایا، تم نے یوسف کے بارے میں کیا اندازہ لگایا؟ تو مصر کی عورتوں نے گواہی دی ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر کوئی کمی نہیں پائی۔ زلیخا وہاں کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی فانه لمن الصادقین۔ زلیخا بھی ہتھیار ڈال گئی، الآن حصحص الحق، اب سچائی بالکل واضح ہو گئی۔ زلیخا نے کہا الآن حصحص الحق، اب سچائی بالکل واضح ہو گئی، انا راودته عن نفسی، میں نے ہی اس کو لبھانا چاہا تھا، فانه لمن الصادقین، اور یقیناً یہ سچا ہے، میں غلط ہوں اور یہ سچا ہے۔ مدعی لاکھ پہ بھاری، یہ گواہی تیری، حق وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ منوا لیا اپنے آپ کو اس زلیخا سے بھی، ہتھیار ڈال دیے زلیخا نے، تب جیل سے نکلے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے باوجود، اتنی بڑی ہمت حوصلے کے باوجود
اتنے عزم و استحکام کے باوجود، اتنی استقامت کے باوجود، اتنی ثابت قدمی کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ قرآن کی زبان میں سنو. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم. وما ابرئ نفسی 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، بلکہ اس پارے کا نام ہی وما ابرئ نفسی ہے. میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا، میں اپنی تعریف نہیں کرتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے، میں اپنی پاک دامنی کا اظہار نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی براءت کا اظہار نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر بچتا وہ ہے جس کے اوپر میرا رب رحم فرماتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے. مطلب میں نہیں بچا ہوں، اس کو اللہ نے بچایا. اپنی تعریف یاد نہیں ہے، جیسے آج کل اپنی تعریف ہم لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو گئے. ہم مولوی لوگ کل آتے ہیں، اپنی تعریف ہے بڑی اچھی لگتی ہے، سمجھے آپ. کوئی تعریف نہ کرے برا مان جاتے ہیں. جلسوں میں نے دیکھا، جلسوں میں رہا ہوں میں، ایک زمانہ جلسوں میں کٹا میرا. تعریف نہ کرو برا مان جاتے. ہمارے بارے میں کچھ کہا نہیں آپ، سمجھے آپ. کئی پیر لوگ ایسے دیکھے کہ انہوں نے سمجھے آپ ناراض ہو گئے، تقریر اچھی خاصی کری، سب باتیں صحیح، سب خوش ہیں، میاں ناراض ہو گئے. کیوں ناراض ہو گئے؟ تو ہمارے بارے میں کچھ کہا نہیں. یہ فقیری ہے. سبق سیکھو یوسف علیہ السلام سے. اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، گناہ سے میں نہیں بچا ہوں. الا ما رحم ربی، گناہ سے وہ بچتا جس سے میرا رب رحم فرماتا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. تو بات آ گئی تھی، تو بات میں سے بات نکلتی ہوئی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کو یاد رکھو، اور جب بھی کوئی نیک کام تم سے ہو جائے، جب بھی آپ کچھ کار خیر کریں، تو کبھی بھی اپنی تعریف کی طرف کو مت جانا. کبھی بھی اپنے لیے یہ امید مت رکھنا کہ لوگ ہم کو مانیں، ہماری عزت کریں، ہماری تعریفیں کریں، واہواہی کریں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم فرمانے والا ہے. دنیا کے جاننے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، اور دنیا کا جاننا ماننا بھی تبھی کارآمد ہوتا ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے. سمجھا؟ روزے رکھو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو رمضان کے مہینے میں، اور پڑھنے کے بعد کہو یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں، تیری توفیق سے تو کچھ میں نے کر لیا، اسے اپنے کرم سے قبول فرما لے. میں ایک بار دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کو ہر موڑ پر ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.